بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سبق میں ہم پڑھیں گے مؤنث کی ضمیریں اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ گزشتہ سبق میں پہلے ہم اس کا اعادہ کر لیں گزشتہ سبق کا۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھی تھی ضمیر متصل، ہو ہما ہم، کاکم آکم، یینا، جن کا کوئی شمار نہیں ہے۔ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان دو مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، کا آپ ایک مرد کا، کما آپ دونوں مردوں کا، کم آپ سب مردوں کا، ای میرا، نہ ہمارا۔ اس کے شروع میں کوئی بھی الفاظ لگ جائے گا، مطلب کہ اردو میں اس کا ترجمہ جو ہوتا ہے کاکی کے ساتھ اور راری رے کے ساتھ، یعنی نسبت کی جاتی ہے کسی کی طرف۔ پھر ہم نے تثنیہ جمع بنانے کا بھی سب طریقہ پڑھ لیا تھا پیچھے۔ تثنیہ مطلب کہ بنایا جاتا ہے الف نون کے ساتھ اور واو نون کے ساتھ۔ تثنیہ اور جمع بنانے کا دوسرا طریقہ یا نون کے ساتھ ہے۔ تثنیہ کے اندر جو ہے وہ یا نون سے پہلے زبر آتی ہے اور جمع سے پہلے یا نون سے پہلے زیر آتی ہے۔ جیسے مؤمنون ہے، اس کی تثنیہ بنائیں گے مؤمنانی، اور جمع مؤمنون۔ اور واحد کا اشارہ جو کریں گے ایک انگلی کے ساتھ کریں گے، تثنیہ کا اشارہ جو ہے وہ دو انگلیوں کے ساتھ کریں گے، اور جمع کا اشارہ جو ہے وہ چار انگلیوں کے ساتھ کریں گے، یعنی دو سے زیادہ جو ہوں گے۔ اس کے بعد مسلمون، اس کی یہ واحد تھا، تثنیہ مسلمانی جمع مسلمون۔ آج کے سبق میں ہم جو ہے ضمیر منفصل پڑھیں گے۔ پہلے ہم نے مذکر کی ضمیر منفصل پڑھی تھی، اب ہم مؤنث کے ساتھ پڑھیں گے۔ جیسے مذکر کی ضمیر ہم نے پڑھی تھی ہوا، جو ضمیر منفصل تھی، ہوا، اور مؤنث کی ضمیر ہے ہیا۔ ہوا کا معنی ہوگا وہ مرد، اور ہیا کا معنی ہوگا وہ عورت۔ جس طرح ہم دائیں طرف ہاتھ اٹھاتے تھے مرد کے لیے، اور اسی طرح بائیں طرف ہاتھ اٹھائیں گے عورت کے لیے، عورت کے طرف، مطلب کہ عورت کی ضمیر کے لیے اشارہ کرنے کے لیے۔ ضمیر متصل کے اندر ہم کرتے تھے مذکر کا ہو، جیسے کتاب ہو، اس اس کی کتاب۔ اب ہو وہ مرد، یہ ضمیر متصل ہے جو کسی کے ساتھ مل کے آتی ہے۔ اور مونس کے اندر ہم لگائیں گے ہاں وہ عورت، جیسے کتاب ہا، اس عورت کی کتاب۔ ہم کہ یہاں پہ ترجمہ کریں گے اس کی کتاب، لیکن اس سے مراد ہوگا اس عورت کی کتاب۔ اب ضمیر منفصل میں جیسے هو اللہ احد، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک ہے، هو اللہ احد وہ اللہ ایک ہے، الجنت ہی المأوى، اب ہی یہاں پہ ہے، یہ ضمیر منفصل ہے۔ اب ضمیر متصل کی مثال جیسے ابو بکرین رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہ۔ ہم نے رضی اللہ عنہ ہم بولتے تو ہیں، لیکن اس کا ترجمہ کیا ہے ابو بکرین، ابو بکر رضی اللہ عنہ، رضی راضی ہو، اللہ اللہ، عن سے ہو اس سے، رضی اللہ عنہ اللہ راضی ہو ان سے، عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جیسے پیچھے ابو بکر مذکر تھا تو یہاں پہ ضمیر بھی مذکر کی آئے گی، اور اگر پیچھے مؤنث ہو، کوئی بھی صحابیہ کا نام لیتے ہیں تو آخر میں اس کے عنہا لگائیں گے۔ عائشہ عائشہ رضی اللہ اللہ راضی ہو، عن سے ہا ان سے، ان عورت یعنی ہا، عنہا رضی اللہ عنہا اللہ ان سے راضی ہو۔ اب ضمیر منفصل کو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہ قرآن میں کل آئی ہیں 25 مؤنث کی ضمیریں جو ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے ہیا، ہما، ہننا، انتی، انتما، انتن، انا، نحنو، یہاں پہ کچھ ضمیریں جو ہیں وہ مذکر کے ساتھ بالکل ایک جیسی ہیں۔ جیسے ہما، یہ مذکر کے جب واحد تثنیہ مذکر غائب کے اندر بھی ہما ہی ہے، لیکن اب یہاں پتہ کیسے چلے گا؟ ادھر جیسے انتما، اب انتا انتما مذکر کی دیکھیں، مذکر کا انتا انتما تھا، یہاں پہ انتی انتما، انتما کا صیغہ جو ہے وہ دونوں کا سیم ہے۔ اور اسی طرح متکلم کا انا نحنو، یہ بھی سیم ہے۔ اب یہاں پتہ کیسے چلے گا؟ اگر یہ عبارت میں آ جائے تو پتہ کیسے چلے گا کہ یہاں یہ ہما اور انتما یا مذکر کے لیے استعمال ہوا یا مؤنث کے لیے؟
تو اس کے لیے ہمیں اپنا سیاق و سباق دیکھنا پڑے گا کہ سیاق و سباق پہ یعنی ما قبل ما بعد میں بات کس بارے میں چل رہی ہے۔ اگر تو مذکر کے بارے میں چل رہی ہے تو وہ ضمیر مذکر کے لیے ہوگی، اگر تو مؤنث کے لیے بات چل رہی ہے تو وہ ضمیر جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگی۔ جیسے ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، ساتھ ساتھ ہاتھ کا اشارہ بھی کرتے جائیں گے۔ ہیا ایک انگلی سے اشارہ کر کے بائیں طرف، ہیا وہ ایک عورت دو انگلیوں سے اشارہ کریں گے، ہما وہ دو عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ دو عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں، انا میں ایک عورت، نحنو ہم سب عورتیں۔ وہ تھی ضمیر منفصل۔ اب یہاں پہ ہم پڑھیں گے ضمیر متصل جو کسی نہ کسی کے ساتھ مل کے آتی ہے۔ اب یہاں پہ ہا، ہما ہننا کی کما کننا ہی نا، یہاں بھی تسنیہ کے جو صیغے ہیں وہ مذکر کے بالکل سیم ہے۔ جیسے وہاں پہ تھا ہو ہما ہم، کا کما کم یہ نا، یہاں بھی وہی بات ہے کہ کیسے پتہ چلے گا، تو سیاق و سباق سے ہی پتہ چلے گا کہ یہ یہاں پہ کس کی بات چل رہی ہے۔ اب ہاں اس ایک عورت کا، یہاں پہ جو بات ہوگی وہ مطلب کہ مضاف مضاف لے کے یعنی نسبت کے لیے بات ہوگی، ضمیر نسبت کے لیے استعمال ہوگی کیونکہ متصل ہو کے آتی ہیں۔ ہاں اس ایک عورت کا، ہما ان دو عورتوں کا، ہننا ان سب عورتوں کا، کی آپ ایک عورت کا، کما آپ دونوں عورتوں کا، کننا آپ سب عورتوں کا، یہ میرا نہ ہمارا۔ اب پہلے ہم نے کتنی ضمیریں پڑھی، پہلے ہم نے مذکر کی پڑھی، اب آج ہم نے مؤنث کی پڑھی۔ مذکر کی جو ضمیریں ہم نے ضمیر منفصل پڑھی تھی، ہوا ہما ہم، انت انتما انتم، انا نحنو۔ اب مؤنث کی آج جو پڑھی، ہیا ہما ہننا، انتی انتما انتن، انا نحنو۔ اس کو ہم کسی کے ساتھ جوڑ کے مطلب کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ کے تو ہم ترجم گردان پڑھیں گے، ہیا مسلمتن، بائیں طرف ہاتھ اٹھا کے انگلیوں کے اشارے کے ساتھ، ہی یا مسلمتن وہ ایک مسلمان اور وہ ایک عورت مسلمان ہے، ہما مسلمتانی جیسے تسنیہ بنانے کے لیے ہم نے کہا تھا کہ آخر میں الف نون لگے گا، تو اسی طرح ہم نے تا کے آخر میں الف نون لگا دیا، تو یہ جو پیش کہاں گئی، یہ دو پیشے جو ہیں، الف اپنے پہلے ما قبل زبر چاہتا ہے تو ہم نے اس کو اس کے ساتھ بدل دیا، ہما مسلمتانی وہ دونوں عورتیں مسلمان ہیں، ہن مسلمات وہ سب عورتیں مسلمان ہیں۔ مونس کی جو جمع ہے وہ تا کے ساتھ آتی ہے، الف تا کے ساتھ آتی ہے۔ انتی مسلمتن آپ ایک عورت مسلمان ہیں، انتما مسلمتان آپ دو عورتیں مسلمان ہیں، انتن مسلماتن آپ سب عورتیں مسلمان ہیں، انا مسلمتن میں ایک عورت مسلمان ہوں، نحن مسلماتن ہم سب عورتیں مسلمان ہیں۔ اب پہلے ضمیر منفصل پڑھی، اب ہم ضمیر متصل پڑھتے ہیں۔ ضمیر متصل میں ہم نے کہا تھا یہاں پہ جو ترجمہ ہوتا ہے وہ کا کی کے اور را ری رے کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جو ہے اضافت ہوتی ہے، نسبت ہوتی ہے کسی کی طرف۔ جیسے وبوہا، ہیا کی جگہ ہا، وبوہا اس ایک عورت کا، رب رب کا مطلب رب، اور ہا کا مطلب اس ایک عورت کا، اس ایک عورت کا رب، ربہما ان دو عورتوں کا رب، ربہن ان سب عورتوں کا رب، ربو کی آپ ایک عورت کا رب، ربکما آپ دو عورتوں کا رب، ربکن آپ سب عورتوں کا رب، ربی میرا رب، ربنا ہمارا رب۔ اسی طرح قوم، اس کے ساتھ عبارت پڑھیں گے۔ قوم کا لفظ جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے، تقریباً 553 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ قومہا اس ایک عورت کی قوم، قومہما ان دو عورتوں کی قوم، قومہن ان سب عورتوں کی قوم، قومو کی آپ ایک عورت کی قوم، قومکما آپ دو عورتوں کی قوم، قومکن آپ سب عورتوں کی قوم، قومی میری قوم، قومنا ہماری قوم۔ ولیہا ولی کا مطلب ہوتا ہے سرپرست، یہاں پہ ہم ولی ہی کریں گے۔ ولی یوہا اس ایک عورت کا ولی، ولی یوہما ان دو عورتوں کا ولی، ولی یوہن ان سب عورتوں کا ولی، ولی یو کی آپ ایک عورت کا ولی، ولی یکما آپ دو عورتوں کا ولی،
वलीयुकुन्ना, आप सब औरतों का वली। वली ये, मैं एक औरत का वली। वलीयुना, हम सब औरतों का वली। अहलुहा, अहल माना घर वाले, अहलुहा उस एक औरत का अहल। अहलुहुमा, उन दो औरतों का अहल। अहलुहुन्ना, उन सब औरतों का अहल। अहलु की, आप एक औरत का अहल। अहलुकुमा, आप दो औरतों का अहल। अहलुकुन्ना, आप सब औरतों का अहल। अहली, मेरा अहल। अहल, अहलुना, हम सब औरतों का अहल। खुलासा ये कि मुज़क्कर की जो ज़मीर थी वो हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये ना था। और यहाँ पे हा, हुमा, हुन्ना, की, कुमा, कुन्ना, ये ना। थोड़े से फर्क है, ज्यादा नहीं। ये जिसके साथ अब हा, हुमा, हुम, की, कुमा, कुम, ये ना, और हु, हुमा, हुम, का, कुमा, कुम, ये ना, ये जिसके साथ लगेंगे, ये उस वहां पे इजाफत होगी, यानी ये निस्बत होगी, किसी चीज की निस्बत किसी दूसरे की तरफ होगी। इसी तरह हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुआ, हुमा, हुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अना, नहनु, हिया, हुमा, हुन्ना, अंती, अंतुमा, अंतुन्ना, अना, नहनु, ये ज़मीर मुनफसिल है। अब मुजक्कर से मुअन्नस जो है वो कैसे बनाया जाएगा? मुअन्नस की अलामत है ताए तानीस, यानी ये ता, ये गोल ता जो होती है, ये मुअन्नस की अलामत है। मुस्लिमुन जो है, कोई भी हर्फ, कोई भी लफ्ज़ है उसके आखिर में हम ता लगाएंगे, कोई भी इसम है उसके आखिर में ता लगाएंगे तो वो मुअन्नस का इसम बन जाएगा। जैसे मुज़क्कर था मुस्लिमुन, इसके लिए हमने मुअन्नस बनाने के लिए इसके आखिर में ता लगाई। मुस्लिमातुन, मुस्लिमुन से मुस्लिमातुन, और मुमिनुन से मुमिनातुन। इसी तरह सालिहुन से सालिहातुन, ये कुरान में 140 मरतबा इस्तेमाल हुए हैं। फासिकुन से फासिकातुन, ये कुरान में 55 मरतबा इस्तेमाल होते हैं, हुए हैं। यानी कि मुज़क्कर के आखिर में ता लगाने से वो मुन्नस बन जाती है। मुशरिकुन से मुशरिकातुन, काफिरुन से काफिरतुन, मुनाफिकुन से मुनाफिकातुन। मुशरिकुन, ये कुरान में तकरीबन 109 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। काफिरुन, ये कुरान में 411 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और मुनाफिकतुन 37 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। अब हम इनको जो है, हम ज़मीरों के साथ पढ़ते हैं। ज़मीरें मुनफसिल जो ज़मीरें थी, हम उनके साथ इसको पढ़ेंगे। जैसे मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन। हिया मुस्लिमतुन, हुमा मुस्लिमतानी, हुन्ना मुस्लिमातुन। अंती मुस्लिमतुन, अंतुमा मुस्लिमतानी, अंतुन्ना मुस्लिमातुन। अना मुस्लिमतुन, नहनु मुस्लिमातुन। इसी तरह मुमिनतुन, हिया मुमिनतुन, हुमा मुमिनतानी, हुन्ना मुमिनातुन। अंति मुमिनतुन, अंतुमा मुमिनतानी, अंतुन्ना मुमिनातुन। अना मुमिनतुन, नहनु मुमिनातुन। इसी तरह सालिहतुन को हिया सालिहतुन, हुमा सालिहतानी, हुन्ना सालिहातुन। अंति सालिहतुन, अंतुमा सालिहतानी, अंतुन्ना सालिहातुन। अना सालिहतुन, नहनु सालिहातुन। साबिरतुन से हिया साबिरतुन, हुमा साबिरतानी, हुन्ना साबिरातुन। अंति साबिरतुन, अंतुमा साबिरतानी, अंतुन्ना साबिरातुन। अना साबिरतुन, नहनु साबिरातुन। इसी तरह साइमा, साइम से यानी रोज़ादार से साइमतुन से हिया साइमतुन, हुमा साइमतानी, हुन्ना साइमातुन। अंति साइमतुन, अंतुमा साइमतानी, अंतुन्ना साइमातुन। अना साइमतुन, नहनु साइमातुन। ذاكرة से हिया ذاكرة, हुमा ذاكرتان, हुन्ना ذاكرات। हमने पीछे एक लफ्ज़ का तर्जुमा पढ़ा था हल, हम यहाँ पे हल भी इसको साथ मिलाएंगे। जैसे हल हिया ذاكرة, क्या वो इबादत गुजार है, जिक्र करने वाली है। हल हुमा ذاكرتان, हल हुन्ना ذاكرات। हल अंति ذاكرة, हल अंति ذاكرتان، हल अंतुन्न ذاكرات।
هل أنا ذاكر، هل أنا ذاكرة، هل نحن ذاكرات. بس ایک بات ذہن نشین کرنی ہے کہ ضمیر منفصل جو ہے وہ شروع میں استعمال ہوگی، اور ضمیر متصل جو ہے وہ آخر میں استعمال ہوگی۔ ہی وہ ایک عورت، ہی مؤمنۃ وہ مومنہ ہے، ہی مسلمۃ وہ مسلمہ ہے، ہی صالحۃ وہ نیک ہے، ہی کافرۃ وہ کافرہ ہے، ہی مشرکۃ وہ مشرکہ ہے۔ اس طرح ضمیر متصل جو ہے، ہا ربها اس عورت کا رب، دینها اس عورت کا دین، کتابها اس عورت کی کتاب، ولیها اس عورت کا سرپرست، اہلها اس عورت کے گھر والے۔ اس طرح دینہ، دینہما، دینہم، دینک، دینکما، دینکم، دینی، دیننا، یہ سارے مذکر کے لیے آگے۔ اہلہا، اہلہما، اہلن، اہلکی، اہلکما، اہلکن، اہلی، اہلنا، یہ سارے جو ہے یہ مؤنث کی ضمیر متصل کے ساتھ آگے۔ اس کے آگے پچھلے سبق میں جو ہم نے پڑھا تھا بین یدیہا، یعنی کہ سامنے، خلفہا بین یدیہا اس عورت کے سامنے، خلفہا اس عورت کے پیچھے، فوقہا اس عورت کے اوپر، تحتہا اس عورت کے نیچے، یمینہا اس عورت کے دائیں طرف، شمالہا اس عورت کے بائیں طرف۔ اس طرح قبلہا اس عورت سے پہلے، بعدہا اس عورت کے بعد، عندہا اس عورت کے پاس، حولہا اس عورت کے آس پاس، معہا اس عورت کے ساتھ، بینہا اس عورت کے درمیان۔ نئے الفاظ جو ہم نے سیکھے اشاروں کو استعمال کرتے ہوئے، ہیا ہما، ہن، انتی انتما، انتن، انا، نحنو، یہ ہوگی ضمیر منفصل مونس کے لیے، اور ضمیر متصل جو مونس کے لیے وہ ہا ہما ہن، کی کما کننا، ہی نا۔